حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان 10 باتوں پر عمل کرنا، ان 10 باتوں کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے عہد لیا کہ ان پر عمل کریں گے تو دنیا بھی سنور جائے گی، آخرت بھی سنور جائے گی، اس دنیا کے اندر بھی کامیاب، آخرت کے اندر بھی کامیاب۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون سی 10 باتیں ہیں؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، پہلی بات کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، اگرچہ تمہیں جلا دیا جائے یا تمہیں قتل بھی کر دیا جائے تو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، کیونکہ شریک اللہ کے ساتھ ٹھہرانا یہ سب سے بڑا گناہ ہے، اس سے بچتے رہنا۔ نمبر 2، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اپنے والدین کی کبھی بھی نافرمانی نہ کرنا، اگرچہ تجھے تیرے گھر سے نکال دیا جائے، تیرے اہل و عیال سے نکال دیں اور تیرے بچوں سے تجھے دور کر دیں۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آخرت میں تو سزا ملنی ہی ملنی ہے، جو والدین کا نافرمان ہے اس کو دنیا کے اندر بھی سزا ملے گی، اور فرمایا کہ ایک نیکی ایسی ہے کہ جس کی جزا آخر میں تو ملنی ہی ملنی ہے، اس کی جزا دنیا کے اندر بھی ملنی ہے۔ عرض کی وہ کون سی نیکی ہے؟ فرمایا کہ والدین کی فرما برداری، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا، ان کی تابعداری کرنا، ان کی فرما برداری کرنا۔ اور نمبر 3 فرمایا، فرض نماز جان بوجھ کر ترک نہ کرنا، جو فرض نماز جان بوجھ کر ترک کرے گا تو اللہ اس سے اپنا ذمہ اٹھا لے گا، اللہ اس سے اپنا ذمہ اٹھا لے گا۔ جب اللہ تعالیٰ اپنا ذمہ اٹھا لیتا ہے تو پھر بندہ ذلیل ہوتا ہے، رسوا ہوتا ہے۔ یہ مسلمان سب سے پیچھے کیوں ہیں؟ اسی وجہ سے کہ انہوں نے فرض نماز کو چھوڑ دیا ہے۔ آج 5-7% لوگ صرف نماز پڑھتے ہیں، اس کے علاوہ نماز نہیں پڑھتے، اللہ کے فرض کو چھوڑ دیتے ہیں۔ تو اس وجہ سے مسلمان ذلیل اور رسوا ہو رہے ہیں کہ اللہ نے اس سے اپنا ذمہ اٹھا لیا ہے۔ نمبر 4 فرمایا کہ کبھی بھی شراب نہیں پینی، کیونکہ شراب یہ تمام برائیوں کی جڑ ہے، شراب تمام برائیوں کی جڑ ہے، بے حیائی کی جڑ ہے۔ جو شراب پیتا ہے اس کو نہ اپنی ماں کی تمیز ہوتی ہے، نہ بہن کی تمیز ہوتی ہے، نہ والدین کی، نہ رشتہ داروں کی تمیز۔ فرمایا کہ شراب نہیں پینی، بے حیائیوں کی یہ جڑ ہے۔ نمبر 5 گناہ معصیت سے بچنا، ورنہ اللہ تعالیٰ ناراض ہو جاتا ہے۔ جو گناہ اور معصیت سے نہیں بچتا اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہو جاتا ہے۔ نمبر 6 فرمایا کہ جب جنگ میں کھڑے ہوں تو پیٹھ دکھا کر نہیں بھاگنا، اگرچہ لوگ کٹ کٹ کر گر رہے ہوں، یہ نہ ہو کہ تم پیٹھ دکھا کر بھاگ جاؤ۔ اللہ سے توبہ استغفار کرو اور اللہ سے استقامت مانگو، اللہ سے بیماری نہ مانگو، آزمائش نہ مانگو، لڑائی نہ مانگو، جھگڑا نہ مانگو، جنگ نہ مانگو، اللہ سے استقامت مانگو۔ یا مالک مولا ہمیں استقامت عطا فرما، اگر ایسا معاملہ آ بھی جائے تو پیٹھ پھیر کر ہمیں نہ بھاگنے کی توفیق عطا فرما۔ نمبر 7 کسی جگہ پہ اگر بیماری آ جائے، فرمایا اگر کسی جگہ پہ بیماری آ جائے، اتنی بیماری پھیل جائے، اتنی بیماری پھیل جائے کہ لوگ مرنے لگیں، تو وہاں ثابت قدم رہنا، یہ نہیں اس جگہ کو چھوڑ کر چلے جانا۔ فرمایا ثابت قدم رہنا، لوگوں کی بھلائی کرنا، لوگوں کا خیال کرنا اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر توبہ استغفار کرنا۔ نمبر 8 فرمایا اپنے اہل و عیال پر اپنی استطاعت کے مطابق، اپنی طاقت کے مطابق کھل کر خرچ کرنا، بخل نہیں کرنا۔ جو اس چیز کی بھی ان کو ضرورت ہے ان کی ضروریات کو پورا کرنا، یہ نہ ہو کہ وہ بھوکے مر رہے ہوں، ان کو پہننے کے لیے کپڑے نہ ہوں۔ فرمایا ان کی اپنی طاقت کے مطابق کھل کر اپنے اہل و عیال پر خرچ کرنا۔ نمبر 9 فرمایا کہ کوڑا لٹکا کر رکھنا، گھر کے اندر کوڑا لٹکا کر رکھنا، اپنے بچوں کو ادب سکھانے کے لیے، دین سکھانے کے لیے، ان کو برائی کے کاموں سے روکنے کے لیے، نماز کا حکم دینے کے لیے۔ جب نماز کا حکم دیں گے، برائی کے کاموں سے روکیں گے تو اس دنیا کے اندر بھی کامیاب اور آخرت کے اندر بھی کامیابی ملے گی۔ اور 10ویں نصیحت میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ اپنے بچوں کے سینے کے اندر اللہ کا خوف پیدا کرنا، اللہ کی خشیت پیدا کرنا، اللہ کا
ڈر پیدا کرنا۔ فرمایا جس سینے کے اندر اللہ کی خشیت ہو، اللہ کا ڈر ہو، اللہ کا خوف ہو، اس کے اندر کوئی اور ڈر نہیں پیدا ہوتا۔ فرمایا خشیت پیدا کرو، اللہ سب سے بڑی یہ خشیت ہے اللہ کی، اللہ کا خوف ہے۔ اپنے بچوں کے دلوں کے اندر اللہ کا خوف پیدا کرو۔ جب اللہ کا خوف پیدا ہوگا پھر نمازیں بھی پڑھیں گے، روزے بھی رکھیں گے، زکوٰۃیں بھی دیں گے، اور تمہارے فرما بردار بھی ہوں گے، بڑوں کا احترام بھی کریں گے، چھوٹے سے محبت بھی کریں گے۔ فرمایا اپنے ان کے سینوں میں اللہ کا خوف پیدا کرو۔ اللہ پاک ہمیں ان 10 نصیحتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔